بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بیٹھک سے براہ راست پہلی نشست کا آغاز, اور وجاہت صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو نہیں آنا تھا, وہ نہیں آئے. وہ اسلام آباد میں مصروف تھے, بلکہ ملتان میں مصروف ہیں آج. تو رضی صاحب ہیں, امداد سمرو صاحب ہیں, گوہر بٹ صاحب ہیں, بہت لشک لگ رہے ہیں آج. ادھر ویاہ نہیں جانا. اور نور اللہ صاحب نے بھی نواں کوٹ پایا. ان کو چاچ چڑھے ہوئے ہیں جناب کہ پاکستان میں اس وقت یا عمران خان صاحب کی حکومت جو اس وقت ڈما ڈول ہے. رضی صاحب ایڈے چاواں جیسے کیڑی گل ہے؟ بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی جمہوریت پسند جو ہے وہ منتخب وزیر اعظم کے جی ہلائے جانے کے اوپر یا پریشان کیے جانے کے اوپر اسے اس قدر خوشی نہیں بلکہ اس سے زیادہ اس قدر دکھ ہونا چاہیے جتنا نہیں دکھ اپنی جگہ تھے, لیکن لوگ کی مزے بھی بہت لے رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شاید دو چیزیں جو ہیں وہ پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں, بلکہ ایک چیز تو دوسری مرتبہ ہو رہی. وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین جو تھے ان کی ناک میں اس قدر دم کیا ہوا تھا اور ان کا جینا اتنا دوبھر کیا ہوا تھا کہ اب وہ مزہ لے رہے ہیں اس بات کا. اور بائی دا وے عمران خان صاحب نے 22 کروڑ لوگوں کو ہی اپنا سیاسی مخالف سمجھ لیا ہوا ہے. جس طرح وہ کہتے قوم کو گالیاں دیتے ہیں کہ وہ ٹیکس نہیں دیتی اور اس طرح کی جو حرکتیں وہ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں, تو انہوں نے ایک تو عوام کو مطلب کہ ڈسلیوژن میں مبتلا کر دیا. آپ اگر پی ٹی آئی کے جلسے دیکھیں جو عمران خان کے حکم کے اوپر کر رہے ہیں, وہ جس میں اپنا اسد عمر صاحب نے دھمکی بھی لگائی ہے جو انہوں نے دھمکی بھی لگائی ہے, تو وہ کوئی 1200-1300 کا جلسہ تھا نا جو عمران خان صاحب کی فرمائش کے اوپر کیا جا رہا تھا, یعنی پوری ریاست کی قوتیں لگا کے. تو آپ ذرا تصویر دیکھیں, شرم آنی چاہیے اس کے وہ اوپر. جو آپ بات کیا کرتے تھے کہ ہر چیز ان کو تب تک وہ نہیں ہوگا جب تک ہر چیز ان کو واپس نہیں آگے لگے گی. کہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ 1200 پٹواری بٹھا لیتے ہیں جی, ٹھیک ہے. اب ساری ریاست کے وسائل ان کے پاس ہیں, اور یار یہ آپ کیا جلسہ کر رہے ہیں اسد عمر صاحب, اتنا کہ جلسہ تو یار میرا مطلب ہے آپ اور دو مینو ہم دونوں جا کے کسی لاہور کے بازار میں کھڑے ہو جائیں تو ان کے بندے تو اتنے بھی سانو مجمع بٹ صاحب لا دیتے ہیں بڑا. ٹھیک ہے, مطلب بٹ صاحب تو اس سے بڑا مجمع لگا سکتے ہیں یار, میرا مطلب ہے. اچھا, لیکن وہ غیر سیاسی ہوگا. اور ماشاءاللہ پی ٹی آئی تو بہت سیاسی ہے نا. ایک کوئی سیاسی جی. اچھا, مارنا پیٹنا سیاست تو نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ مطلب کہ عمران خان صاحب کو پیمپر اتنا زیادہ کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو آئی ایم دا چوزن ون سمجھنا شروع ہو گئے نا. اور آئی ایم دا چوزن ون محاورہ کس کا ہے, کب بولا گیا, وہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں. آئی ایم دا چوزن ون سمجھ کہہ کے نا انہوں نے میرا مطلب ہے کہ اتنا کہ زیادہ اپنے آپ کو اوپر اٹھا لیا ہے کہ اب اس لیول سے نیچے اترنا ان کے لیے مشکل نہیں, ناممکن ہو گیا. وہ اپنے آپ کو اس بلندی کے اوپر فائز کر چکے ہوئے ہیں کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اختیارات جو 73 سال میں کسی بھی سویلین کو نصیب نہیں ہوئے, وہ جو 46 بل ان کے پینڈنگ ہیں ان کے ذریعے وہ ان کو نصیب ہو جائیں. اس کے اندر جو ان کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے وہ ان کو مل جائے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں یہ ساری باتیں ہو جانی تھی, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو بم کو لات مار دی تھی نا, وہ جنگ عظیم والا واقعہ ہے نا, وہ گدھے نے ماری تھی گھوڑے نے ماری تھی؟ سر ویسے تو ماری گھوڑے نے سی, تسی گدھے دکھا گھوڑا ہی کہہ لینے. جنگوں میں سے گدھے نہیں ہوتے, گھوڑے ہی ہوتے. نہیں, وہ جو ایک فوجی جو ہے وہ گدھے کو اٹھا کے لے جا رہا ہے, وہ جو تصویر اتنی پچھلے 5 سال میں ہٹ ہوئی ہے, 3 سال کے اندر, اس کو کہا تھا گدھے کا کام نہیں, آپ گھر جاؤ. نہیں, اس کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے. میں تھوڑی سی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو گدھا کہا ہے وہ لاہور میں گدھا بہت کھایا گیا نا, میں اس وجہ سے کہا. اچھا ٹھیک ہے, کسی اور پاس نہ لے کے جاؤ, لوگ لے گئے نا کسی اور پاس سے نا, تسی بے فکر ہو جاؤ. اب دیکھیں, میں بات پتہ نہیں کیا کر رہا تھا یار. وہ بم کو لات مار دی. اب جب بم کو لات مار دی نا آپ نے, ایک اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک ہائرارکی تھی جو تقریباً 73 سال کی جسے کہنے چاہیے کہ مشق کے بعد آئی تھی. بالکل.
آپ اس میں پنگا لے رہے ہیں, اس میں انگلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ادارے نے, اگر آپ کو یاد ہو تو جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا, مشرف صاحب ماشاء اللہ لگا تھا, تو اس وقت کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ادارے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے, بالکل. اور اگر یہاں پہ نواز شریف صاحب ہوتے, میں آپ کی تھوڑی سی, میں یہ بات بڑھانے کے لیے میں ایک واقعہ ہوگا, وہ ایک جنرل صاحب کے بیٹے نے خط لکھا تھا, وہ خط بانٹا تھا, اس پر وہ معاملہ جو سزا ہوئی وہ کس بنیاد پہ ہوئی؟ اس بنیاد پہ ہوئی کہ آپ جو ایک ڈسپلن ہے, ڈسپلن فورس میں آپ بغاوت پیدا کرنے کی آپ نے کوشش کی. بالکل جاوید ہاشمی صاحب اندر رہ گیا. تو میرا مطلب ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت بھی بہت رعایت برتی جا رہی ہے اور برتی گئی ہے اب تک, مطلب ان کی جگہ اگر نواز شریف یا آصف علی زرداری ہوتے نا, ٹھیک ہے, کڑاکے نکل گئے ہونے تھے اب تک. آپ اور میں جو ہیں وہ ایک پوسٹر پکڑ کے کھڑے ہوتے کہ جناب پاکستان میں جمہوریت بحال کرو. ٹھیک ہے نا, بالکل, ہم نے تو یہی پوسٹر پکڑ کے کھڑے ہونا تھا. تو اب میرا مطلب ہے کہ بڑا ان کے ساتھ ابھی تک لاڈ کیا گیا ہے, لیکن اب ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, حد ہوتی ہے. اچھا, یہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ غلطی کہاں پہ کرتے ہیں؟ ایک جو ایک ڈسپلن فورس ہے, اچھا وہاں پر یہ پاکستان میں ہوا کہ اس ڈسپلن کے نام کے اوپر فائدہ اٹھایا گیا, ٹھیک ہے نا, 4 مارشل یہاں پر لگے, وہ بھی غلط, ٹھیک ہے. اب جب وہ تنقید کرتے ہیں یا اپنی جب وہ ایک اتھارٹی کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بات ڈسپلن کے خلاف کیوں چلی جاتی ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. حبیب اکرم صاحب بھی یہ بات کہا کرتے ہیں, اور محب مکرم صاحب بھی, میں محب مکرم صاحب بھی یہ بات کہا کرتے ہیں, اور ہمارے کیا نام ہے ان کا, سعید چودھری صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں. سعید چودھری صاحب تو آج کل بہت خطرناک گلاں کر رہے ہیں, انہوں نے ڈسکس نہیں, میں تو دہرانے کی بھی جسارت نہیں کر سکتا. ہم ان کا نام بھی نہ لیں, بھی کر سکتے ہیں. نہیں یار, جب ان کو اٹھایا جانا ہے تو ہم نہیں جانا ہے یار, نعرے مار. ٹھیک ہے, وہ بنیادی طور پہ یہ ہے, اور اس کو زیادہ الیبوریٹڈ طریقے سے یہ دونوں صحاب فرمایا کرتے ہیں. میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں جو بھی وزیر اعظم منتخب ہو کے آتا ہے وہ نان ایشوز کے اندر اپنے آپ کو اتنا انگیج کر لیتا ہے کہ سسٹم نہیں بننے دیتا. اسے چاہیے کہ وہ پاورز اپنی ذات کے لیے جب وہ گریب نہیں کرے گا, ایک نظام تشکیل دے گا, اور اس نظام کے اندر وہ پاورز جب لے کے آئے گا نا, تو شاید ان کو بھی اعتراض نہ ہو. جب وہ کہتا ہے کہ جی میں اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوں گا اب سے, اور میں یہ فیصلہ کروں گا کہ خاص رینک سے اوپر کے افسر کہاں اور کیسے اپوائنٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے یہ آئین کے اندر یا قانون کے اندر یا ایس او پیز کے اندر تبدیلی ڈال دیں, تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ تو پھر عجیب وہ ہے نا. اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جو صحیح پارلیمانی طرز حکومت ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں, پارلیمنٹ کو اس کا ڈیو مقام پارلیمانی کمیٹیوں کو دیں, تو یہ مسئلہ ہی نہ ہو. یہ مسئلہ ہی نہ ہو. سر تسی بٹ صاحب بعد میں جانا, نہیں بعد جانا, چاچا تسی بڑا حملہ کرانا, میں ادھر خیر بڑا مروانا چاہ رہے ہیں. اچھا, میں یہ صرف پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت کی جو پہلے بڑا پیڑا ویلا مزید نہ لے, ایک منٹ نہیں کھانا نہیں کھاتا ہلے, اور 3 سال تو رج کے یار یہ دیکھیں آپ الٹا چل رہے ہیں. آپ سندھ سے اپ سٹریم جانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ڈاؤن سٹریم آئے کشمیر سے سندھ. سر میں ایوری کو نا ایک کشمیری کھیلنا شروع ہو جاتا ہے کھانے کا ذکر جو ہے. بٹ صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں, یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نئی گیم تو نہیں کر رہے؟ اسی طرح ہی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مطلب کوئی دھمکی ہے, کوئی ٹیسٹر لگ رہا ہے, یا کام شروع ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام شروع ہے. اچھا. اور یہ صرف اتحادی نہیں کر رہے, ان کے اپنے ارکان جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, بلکہ ایسی شخصیت بھی جو گورنر ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی وہ ہوں عمران خان کی گلنا چ وزڈم نہیں لگتی, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بغیر ایجنڈے کے کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا. کور کمیٹی کی کہانی سر وہ کہتے ہیں کل ہوئی ہے نا, میرا کل ہوئی نا کور کمیٹی کا اجلاس. اچھا, وہ اب جو ذرائع نے سنے کہتے ہیں کہ جی کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں آپ نے, ذرائع نے بتایا ہے کہ جناب گورنر صاحب نے اپنے قریبی رفقا میں واپس آ کر کے بات کی. جی چوئی سر,
اور واپس آ کے جو بات کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ یار میں نے تو سمجھ ہی نہیں آئی اجلاس بلایا کیوں سی. اوکے مطلب وہ ایجنڈا ہی کوئی نہیں سی گا سر تو گل بات ہی کوئی نہیں سی. پرانی تقریر جڑی ہے نا انہیں سانوں سناتی پڑھ کے ساری, اور جو میں نے اسیس کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گھبراہٹ تھی صرف انہیں, اور گھبراہٹ تھی کہ اپوزیشن اتحادیوں سے بھی مل رہی ہے, اپوزیشن دیا میٹنگاں بھی جاری نے, تو جتوں مینوں ریلیف لبدا سی اتوں فون کوئی نہیں آ رہا نہ کوئی سن رہا ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا اب جو ہے نا وہ گھبراہٹ کا شکار ہے خان صاحب. تو یہ اب ہوتا ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ وہ اپنے آپ کو لوئی دی 14 سمجھ رہے ہیں. اوکے یہ سمجھ بیٹھتا ہے نا بندہ, ٹھیک ہے نا. اب وہ لوئی دی 14 جو ہے وہ تو بادشاہ سی نا باقاعدہ, تو 72 سال وہ حکومت کر گیا, ٹھیک ہے. ہوں خان صاحب تو 72 سال دے آپ ہو چل رہے ہیں کچھ عرصے تک. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے لوئی 14 کا حوالہ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اس کے دور میں بیسیکلی فرانس کے انقلاب کی بنیاد پڑی تھی, وہ کھنی ود گئی سی, ٹھیک ہے, کہ اس کے بعد کام ٹر پہ آتے پھر رکیا نہیں. اسی طرح یہاں پر بھی خان صاحب کا وہ جو دور ہے 3 سال وہ 72 سال سے پارا ہے. یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے جتنی مہنگائی اور بے روزگاری ہوگی, یار مذاق ہے کوئی 74 سال کے قرض ایک سائڈ پہ اور 3 سال کے قرض ایک سائڈ پہ. یار کو خدا کا خوف کرو, جس حد پہ چلے گی. یار میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں بتایا, میں آپ کے سامنے پھر کہہ رہا ہوں, ایک بال رہ کے آندہ سبزی نے پوچھو یار 150 روپے کلو ٹماٹر تے 80 روپے کلو آلو نے سر. 200 کا منڈی کی گل کر رہا ہے, جڑا اقبال منڈیوں لے کے آ رہا ہے, میں منڈی کی گل کر رہا ہوں. 200 ہو گیا, ٹھیک ہے. وہ کاشتکار سامنے بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے 200 روپے. سر میں 260 روپے کلو آج لے کے آیا. اللہ 4 دن پہلے میں نے 200 کا دسو کہ وہ غریب آدمی نے کی کھانا, اس تھلے دی سبزی کی ٹماٹر مہنگے ہیں تو نہ کھائیں. پریز مشرف صاحب نے کہا کیڑی سبزی ہوندی سر, اندازہ کریں آلو تو بہت مہنگا ہے. مولی ٹھیک ہے, مولی والے پراٹھے کبھی کھا لیتے تھے. وہ 3 دن پہلے میں لے کے آیا اور میں 20 روپے کلو تھی, اور میں نے ایک ٹویٹ کیا, میں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یار 20 روپے تو سستی, اس کا نوٹس لیں. آج میں جب دوبارہ لینے گیا ہوں تو 50 روپے کلو نوٹس لیا نا. سو مہربانی ہے کہ یہ حالات ہے. اب خان صاحب سے ہر بندہ وہ بندہ بھاگ رہا ہے, یاد رکھیے گا, جس کو دوسری تھان تے پڑا کو سا آندہ نظر آ رہا ہے. یار ویسے ایک بات ہے, میرا ایک امداد صاحب میرے گل چو گل نکل آئی ہے, یار یہ سارا قصور عمران خان صاحب دا ہے. مطلب معاشی ٹیم انہوں دی اپنی سی, مطلب جو کچھ یہاں پر ہوتا ہے اسی بڑے آرام دے نال وزیر اعظم دے تے کھیپ آ کے تو بس فارغ. تو ظاہر ہے وزیر اعظم باس ہے. اچھا جی, ہاں وہ جو بنوانا چاہتے ہیں بنواتے ہیں نا. پھر آئی ایم ایف والا معاملہ جب انہوں نے پورا 1 سال نہیں گئے تھے نا آئی ایم ایف میں, بزدار منوائے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ایم ایف میں ابھی تک نہیں گئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, جو منوانا جہاں منوا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ سر یہ چیز عمران خان صاحب کو بھی سوچنی چاہیے. اچھا نہیں, پھر ایک بھی گل کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالے اور جو ان کے بہت زیادہ قریب تھے یا جنہوں نے چاہا کہ ووٹ پڑیں, وہ انہوں نے نہیں پتا کہ بہت ہی ٹلی قسم کا پروگرام ہے. مطلب خواب دکھائے گئے تھے نا, پروپیگنڈا کیا گیا تھا. اچھا اب اصل بات پہ میں آتا ہوں نا, جنرل حمید گل سے لے کے اب تک. نہیں وہ جنرل شعیب صاحب تو کہتے ہیں کہ بس ہم دھوکہ کھا گئے نا. جنرل حمید گل صاحب سے لے کے ہاں سادہ لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر ہوتی ہے, بس یہ سب. اب وہ تقدیر کہتے ہیں جی. اچھا یہ تقدیر ماڑی بھی ہوتی ہے نا, لازمی تقدیر اچھی ہو, خراب بھی تو ہوتی ہے نا, کس میں خراب ہے. صحیح ہے. اب ان کو عمران خان صاحب اکیلے قصوروار نہیں ہے, ظاہر ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہماری سیاسی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ جیسے تیسے کر کے ملک کو تھوڑا سا ٹھیک کرتی ہے, تھوڑا سا. حالانکہ انہوں نے بھی کوئی بہت تیر نہیں مارے ہوتے. یہ جتنا کباڑا کر کے جاتے ہیں, پھر آتی ہیں پولیٹیکل حکومتیں, تھوڑا بہت ملک کو کھڑا کرتی ہیں, یہ پھر کبھی خود مارشل لگ جاتا ہے یا کبھی پھر ہائیبریڈ نظام اس طرح کے. تو ظاہر ہے ان کا بھی قصور ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں 22 سالہ جدوجہد نظر آتی ہے. اچانک کوئی شوکت عزیز نہیں آیا, یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ وہ جو 2 بار پہلے خود اپنا MNA رہ چکے ہوئے ہیں, جنہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی. جس طرح وہ 3 سال ایک طرف اور 74 سال کے قرضے ایک طرف, اسی طرح 22 سال ایک طرف اور 2014 تو آنورڈ جڑے تو 2-4 سال میں ایک طرف. 2018 سے, ہاں 2018 سے یہ جو 3 سال ایک طرف. تو اب آج میں سن رہا تھا وہ KPK والے جو ہیں محمود خان, وہ کہہ رہے مشکل دور ہے, گزر جائے گا.
بھائی 3 سال کے بعد بچا کیا تم لوگوں کے پاس؟ اب تو وہ یہاں سے جا کے پکڑ لیا سب نے. وہ اصل میں کے پی کیبل مشکل دور ہے, 8 سال ہے وہاں پہ. نہیں وہ اپنے کہرے کے ساتھ یہ وہ اچھا اب دیکھیں شاہ جی ایک بات, یہ محمود صاحب کسی پبلک پلیس پہ کہہ رہے تھے, جلسہ کر رہے تھے نا 200-300 لوگوں کا, لیکن ان کے تو پبلک پلیس پہ جانے پہ پابندی ہے جلسہ کیوں پارٹی کی طرف سے. جلسہ کیے کرک میں ایک بار حالت غیر میں ہوتے ہیں نا, حالت استغراق میں. اچھا بہرحال وہ پتہ نہیں ہے, اردو میں بتاتے تو ہم سمجھ جاتے. وہ والے وقت کو جو درمیانی وقت آئے ہیں نا بغیر اس حالت کے, اس کو پھر مشکل وقت کہہ رہے تھے. اب جی عمران خان صاحب نے اب یہ 10-15 دن پہلے حکم صادر فرمایا تھا کہ عوام میں جاؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں چلا گیا, اسلام آباد میں تھوڑی سی نسبتاً شاید پوزیشن بہتر ہو اسد عمر, اب یہاں پہ لاہور میں بھی عوام میں نکل کے دکھائے نا, یہاں پہ کسی کو کہیں سکھر میں جائے نا عوام میں ذرا, چلے سکھر میں تو مخالف حکومت ہے, لاہور میں اپنی حکومت ہے, سارا کچھ یہاں نکل کے دکھائے نا. نہیں گجرانوالہ میں ان کو پتھر پڑے تھے لانگ مارچ کے دوران, وہاں نہیں جائیں گے. میں ایک نور اللہ صاحب ہاں وہ ایک ہی بات ہے, راجہ بازار نکل کے دکھا دیا. سر جی آج اپوزیشن نے کراچی میں ایک مہنگائی کے خلاف ایک احتجاج کیا ہے. مولانا فضل الرحمان تھے, شاہد حقان عباسی صاحب تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ رائٹ موو ہے اس وقت ان کی طرف سے؟ تھوڑا سا لیٹ موو ہے میرے خیال میں تو. عوام کے ساتھ کھڑے ہونا, فواد چوہی صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں, کہتے ہیں بڑی لیٹ جلد سے شروع کر رہے ہیں. ہاں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, چلیں سیاسی لیڈر ہیں, کبھی کبھی ٹھیک بات بھی کر ہی دیتے ہیں, ہمیشہ تو غلط بات ضروری نہیں ہے. ان کو اپوزیشن پارٹیز کو پہلے سے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. مہنگائی میں جس طرح سے عوام پس رہی ہے, جو مسائل ہیں, تو انہوں نے تو مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا پولیٹیکل پارٹیز نے, ٹھیک ہے. اور یہ پہلے بہت دفعہ باتیں ہوئیں کہ لانگ مارچ کریں گے, استعفے دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا, لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے, کن مسئلوں کے تحت یا جس بھی وجوہات سے وہ لیٹ کر رہے تھے. لیکن یہ بہت ضروری تھا. عوام کو پولیٹیکل نظام پر یا پولیٹیکل لیڈرشپ پر ان کا اعتماد ختم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر پولیٹیکل لوگ آئے ہوئے تھے, ہاں تو لوگ تو آئیں گے, لوگ تو آنے کو تیار ہے. پولیٹیکل لیڈرز لیٹ کر رہے تھے. لوگوں تو مسائل کا شکار ہے, وہ تو نکلنا چاہتے ہیں, وہ تو اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں, اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ چاہتے ہیں, کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. یہ تو پولیٹیکل لیڈرز کی کمزوری تھی, یا ان کی نااہلی تھی, یا ان کی سستی تھی, کسی بھی وجہ سے, جس وجہ سے وہ لیٹ کر رہے تھے. ان کو آنا چاہیے تھا. وہ میں اس وجہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے لیٹ تھے. وہ سر لارا سی سر بس چانس وہ اشارے کے منتظر تھے. وہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی. اس سوال کو نا ذرا فریز کر لیتے ہیں, پراپر وہ نا کوائن کر لینا, وہ کر لیتے ہیں. رضی صاحب مینوں یہ دسو کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارا ایک پرائم منسٹر آفس ہے اور ایک دوسرا آفس ہے, اس کے درمیان کوئی کھینچا تانی اور تناؤ کی خبریں ہیں. اس تناؤ کی خبروں میں وہ ہم پھر بحث کریں گے کہ وہ تناؤ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو ایک پولیٹیکل جو کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پر جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پھڈے کا یا اس تناؤ کا پاکستان کی اپوزیشن پارٹیاں صرف اس انتظار میں تھی لوگوں کے مشکلات, لوگوں کے اوپر بینک کرنا یا تکیہ کرنا, ان کے لیے نکلنا, یہ ثانوی چیزیں ہیں. دیکھیے پہلے بھی ہماری اپوزیشن نے جتنا کہ وہ زور لگا سکتے تھے مختلف فورمز کے اوپر وہ لگایا ہے, اور اب ان کے اس اثر کو میڈیا کنٹرول کر کے اور ان پارلیمنٹیرینز کو نامعلوم نمبروں سے فون کر کے جس طرح غیر مؤثر بنایا گیا. اب جب وہ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے عہدوں پہ نہیں ہیں یا وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں 19 یا 20 کو, تو اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ان کے لیے کوئی سپیس نکلی ہے اور وہ اس سپیس کو ایکسپلائٹ کر لیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں, ابھی جو نور اللہ صاحب بات کر رہے تھے, میں وہ پہلے بات کر لوں پھر اس کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ گاڑی کی سپیڈ بھی ذرا رکھتے ہیں, اور راستے میں اگر آپ نے رکنا ہو سگریٹ وگریٹ لینے کے لیے تو تب نہیں رکتے کہ یار میں پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, پی ڈی ایم ہو گئی ہے لیٹ, اپوزیشن ہو گئی ہے لیٹ,
ٹھیک ہے. مطلب اگر پی ڈی ایم سارے کو کور نہیں کرتا تو اپوزیشن کر لیتے ہیں, پیپلز پارٹی بھی اس میں آتی ہے. انہیں یہ جلسے ولسے کا جو انہوں نے شیڈول دے رکھا ہے یہ سارا بلڈوز کر کے انہیں ٹاپ گیئر پہ جانا چاہیے, میری یہ رائے ہے. اور وہ والا جو مارچ انہوں نے کہہ رکھا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو کنورٹ کر لینا چاہیے. اکٹھے تو پہلے ہی ہو گئے, ان ہاؤس پارلیمنٹ کے لیے اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے, بلاول صاحب جو ہیں وہ فضل الرحمان صاحب کو ملائے ہیں. میرا خیال ہے کہ دلوں کی اندر جو غلط فہمیاں یا قدورتیں ہیں وہ کافی حد تک ختم ہوئی ہوں گی تو گئے ہیں نا. ٹھیک ہے, ویسے بھی مطلب کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بلاول صاحب سے بڑے ہیں, اور بلاول صاحب نے وہ والی رسپیکٹ اگر فضل الرحمان کو دی ہے تو یہ ہمارے پولیٹیکل کلچر کے اندر برداشت کی قبولیت کا ایک نیا, میرا مطلب ہے کہ وہ پہلو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ جب کہ ماضی کی قریب کے اندر اس حوالے سے کچھ سخت زبان بھی استعمال کی جا چکی ہو, تو اس وقت میں بینگ اے ڈیموکریٹ تو بڑا خوش ہوا ہوں اس ملاقات کے اوپر کہ پاکستان کی سیاسی قوتیں جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بھی اور پولیٹیکل سنیریو کے اندر بھی سپیس پیدا کی ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی. ایک تو یہ ہو گیا. اب دیکھیے, میں بینگ اے ڈیموکریٹ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, میں کہ لفظ کا زیادہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا, لیکن خاکسار یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا یہ حق ہے جب عوام ان کو منتخب کرتی ہے اور وہ عوام کے اجتماعی ضمیر کی نمائندگی کرتے ہیں, تو ان کا یہ حق ہے کہ انہیں قومی زندگی کے یا حکومت کے تمام عہدوں کے اوپر تعیناتی کرنے کا اور کن کن لوگوں کی تعیناتی ہونی ہے اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. لیکن میں 18ویں ترمیم کی طرح یہاں پہ ٹریپ نہیں ہونا چاہ رہا کہ وفاق سے لے کے اختیارات آپ نے صوبوں کو دے دیے اور صوبوں سے جو آگے ضلعی حکومتوں کو منتقل ہونے تھے وہ نہیں ہوئے اور صوبوں کے چیف منسٹر جو ہیں وہ آمر بن گئے. لہذا میں ساتھ ہی یہ بھی چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب پہلے مجھے تو بتائیں نا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کیا ہے جس کے تحت وہ یہ پاورز ایکسرسائز کریں گے. Who will watch the watchdog؟ کہ حضور والا اگر یہ اختیارات آپ کو ملنے کے لیے میں جد و جہد کرتا ہوں, میں سڑک پہ نکلتا ہوں, ڈنڈے کھاتا ہوں, گولی کھاتا ہوں, اور اس کے نتیجے میں یہ اختیارات آپ کو مل جاتے ہیں, تو مجھے کیا گارنٹی ہے کہ آپ بندے کے پتر رہیں گے یا آپ اپنی کھال کے اندر رہیں گے وہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر صاحب نے الحمدللہ 3 سال کے اندر کوئی ایسے فریم ورک کے قریب بھی نہیں پھٹکے. اب میں کس منہ سے یہ مطالبہ کروں کہ یار یہ اختیارات جو ہیں یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہونے چاہیے, اس کو ملنے چاہیے, وہ فیصلہ کرے کہ کون کس عہدے پہ کتنی دیر کام کرے گا اور کون کب نہیں کرے گا. یار امریکہ کی اتنی اسٹیبلش ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ انہوں نے ٹرمپ جیسے کو یہ حق دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور جو بندہ بھی کیسے اڑاتا تھا, ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا تھا, بندہ بلاتا تھا اور کہتا تھا فائل پڑھ, یو آر فائرڈ, چل چل چل, مطلب اس طرح کر کے پبلکلی بزت کر کے بندہ کاٹتا سی یارو. لیکن وہاں کے انسٹیٹیوشن نے اسے انسٹیٹیوشنلی قابو کیا ہے. ٹھیک ہے نا, کسی نے جا کے چھڑی بغل میں داب کے اس کو نہیں کہا کہ جناب آپ ریزائن کر دیں باقی ہم خود سنبھال لیں گے. وہ اپنی ایک ٹرم پوری کر کے گئے, اسے نکالا ہے تو امریکی عوام نے نکالا ہے. میں بس یہی, ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں, ہم جب یہی مانگتے ہیں کہ بھائی جان ٹھیک ہے آپ کے لیے اختیارات ہونے چاہیے, ہر الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ ہونے چاہیے, لیکن آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ نے ان اختیارات کا کرنا کیا ہے, وہ آپ اس کو استعمال کیسے کریں. دوسرا جس ادارے سے آپ وہ اختیار لیتے ہیں اس کے سامنے جواب دہ بھی ہو, وہاں اگر سامنے بتائیں نا جس ادارے کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے. میں ایک منٹ, وہ ایک فلسفی یہ ہے کہ جو بیلنس آف پاور ہوتا ہے وہ ہمارے بڑا رولا پہ آ رہا ہے نا کہ جی بیلنس آف پاور 8ویں ترمیم جو تھی وہ جی صدر اور نہیں, بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر آنسریبل ہوتا ہے پارلیمنٹ کو اور وہ پارلیمنٹ کے آگے کرتا ہے سرنڈر. اور یہ پاور آف بیلنس جو ہے, یہ بیلنس آف پاور یہ پارلیمنٹ اور انتظامیہ کے درمیان ہوتا ہے. 3 سال میں میرے منتخب وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کتنے سیکنڈ کتنے منٹ گزارے ہیں, کوئی نہیں سمجھتا, کتنے گھنٹے گزارے. میں یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کو دوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ یہ پارلیمنٹ کو کسی نے بھی اتنی کوشش نہیں کی اتنی اہمیت دینے کی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ موومنٹ آج جو پولیٹیکل پارٹیز شروع کر رہی ہیں اس کا کیا
ہمارے دوسرے انتظامی معاملات سے تعلق ہے جس کے بارے میں ہم نے شور مچایا ہوا ہے کہ 6 اکتوبر سے پتہ نہیں کیا ایک آسمان گرنے والا تھا. ایک طرف تو ہم بینگ ڈیموکریٹ ہم یہ چاہتے ہیں ویسے گر گیا ہے نہیں کوئی نہیں گرا نہیں وہ کوئی نہیں گرا ہے کوئی نہیں گرا ہے یار. اچھا آپ سے نہیں بول رہے نا آپ. اچھا لیٹ می فنش یار, آپ مجھے کر لینے دینا بات, اپنی باری پہ آپ بول لیجیے گا, آپ مامے نہ بنے اس بات ٹھیک ہے نا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر پارلیمانی لفظ تھا, اس کو حذف کیا. اچھا جی حذف کر دیجیے ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس تمام اختیارات ہونے چاہیے. وزیر اعظم کی نااہلی, وزیر اعظم کی کمزوریاں, وزیر اعظم کے مسائل وہ سب اپنی جگہ ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ایک طرف تو بینگ ڈیموکریٹ کے تمام اختیارات وزیر اعظم کے جو آئین میں درج ہیں وہ اس کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے تو لیکن جب ایک وزیر اعظم اپنے اختیارات کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چونکہ وہ وزیر اعظم ہمیں پسند نہیں ہے تو پھر ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ اس نے لیٹ کیوں کر دیا, اس نے فلاں کیوں نہیں بات کی, اس نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا. بھائی ہمیں کیا مسئلہ ہے, جب اس کا اختیار ہے تو اس کی مرضی, اس کی مرضی تھی کہ وہ کب اپوائنٹمنٹ کرے گا. کیا آئین میں کوئی لکھا ہوا تھا کہ اس نے 6 اکتوبر کو اپوائنٹمنٹ کرنی ہے؟ نہیں لکھا ہوا تھا نا, اس کی مرضی پر تھا. اس کا جب دل کیا اس نے اس کے مطابق نوٹیفیکیشن کر دیا. وہ جب چاہے نوٹیفیکیشن کرے, جب چاہے کوئی نوٹیفیکیشن کو واپس لے لے, جب چاہے اس کو کینسل کر دے, جب چاہے نیا نوٹیفیکیشن کر دے, یہ اس کے اختیارات ہیں. اچھا 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں جو اختیارات آئے تھے وہ 18ویں ترمیم اب 2018 میں پاس ہوئی ہے. وہ جب پاس ہوئی تھی اس کے بعد وہ حکومت اور اس سے اگلی حکومت جو 5 سال پورے کر کے گئی ہے نون لیگ کی, وزیر اعظم تبدیل ہو گیا لیکن حکومت تو تھی, تو انہوں نے وہ ڈیولیوشن آف پاور کے لیے کیا 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 تھا بلدیاتی اداروں کے لیے, جس کو ہم آج اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو کہ ان کا بالکل غلط بات ہے. عمران خان صاحب بڑے اٹھ کے شور مچاتے تھے کہ بلدیاتی, انہوں نے مثال کے طور پر میں بھی مثال کے طور پر میں مثال کے طور پر میں بھی وہی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں یہ کرنا چاہیے تھا. وہ صرف عمران خان پہ نہیں ہے, وہ پرانی پچھلی دونوں حکومتوں نے بھی وہی کیا تھا. میرا سن لینا پوائنٹ کہ پرانی حکومتیں بھی وہی کر رہی تھیں. جو ہماری حکومتیں ہیں, جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں, وہ بلدیاتی اداروں سے ڈرتی ہیں کیونکہ ان کے جو بڑے جو ان کے اے ٹی ایمز اور جو ان کے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ اختیار نیچے نہیں دینا چاہتے. وہ سارے چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں رہے, وہ چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو. اور سیم وہی حرکت پی ٹی آئی نے بھی کی ہے, جنہوں نے پہلے شور مچاتے رہے کہ ہم ایک نیا بلدیاتی نظام لے کر آئیں گے, بہت اچھا لے کر آئیں گے. بات فالو نہیں کیا آپ نے, ان کی بات فالو نہیں کی. وہ یہی کہہ گیا کہ پرائم منسٹر کے پاس جو اختیار ہے, میں گزارش کروں ذرا وہ کیونکہ تلخیص آپ کے پاس باری آئے گی بولنے کی, آپ اپنا 1 منٹ انتظار کر سکتے ہیں. مثلا اگر میں کوئی اختلافی بات کر دوں تو اس میں کیا ضرورت ہے کہ سب لوگوں کو مل کر اس کا دفاع کرنا شروع کر دینا چاہیے اپنی اپنی باری پہ. جب سب بولتے ہیں میں خاموش ہو کر سن رہا ہوں تو آپ بھی سن لیں. اچھا آپ بتا, آپ پہلے اچھا آپ ان کی بات آپ ایکسپلین کر دیں پلیز. ٹائم ہوتا ہے نہیں آپ پلیز میں کر لیتا ہوں, انہوں نے مجھے دے دیا نا تو میں نے مائک لے لیا. سر ایشو یہ ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے پروگرام کا, جو بات آپ کر رہے ہیں وہ یہی کر گئے کہ اگر پرائم منسٹر کے پاس ایک اختیار ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اختیار اسی طرح استعمال کرے جس طرح, کیونکہ آپ نے کسی اور بات پہ تو بات نہیں کرنی, آپ نے صرف اس کی ایکسپلینیشن دینی تھی. میں 1 منٹ ٹھہریں جی, میرا خیال ہے کہ نا یہ تلخی بڑھ رہی ہے, ہم اس پہ پھر دوبارہ آ کے بات کرتے ہیں, یہیں سے شروع کریں. نہیں بات سب ہاں دوبارہ آ کے کر رہے ہیں سر, وہ ٹائم پورا ہو گیا. ہاں ٹائم پورا ہو گیا, 2 بات ایک ساتھ ہو گئی. ہاں تو ابھی بڑی ایشوز ہیں بات کرنے والے, یہ بات ذرا زیادہ لمبی ہوگی لیکن ڈیٹیل میں ہوگی. تو ابھی آپ یہ ملاحظہ فرمائیں اور ایک بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.